جب میں نے ارتضیٰ کی طرف کیا تو اس کی گردن پوری تھی نہیں، بس وہ اتنا جلدی اس کا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں مطلب اس طرح تھے آسمان میں، وہ نیچے بھی نہیں گئے تھے۔ تیسرے بلاسٹ جب ہوا تو ارتضیٰ جاگا اور اس نے آخری یہ بات کی کہ مما بابا کدھر ہے، بابا کو کال کرو۔ تو میں نے اس کو بولا کہ بابا آفس میں ہے، کیونکہ ارتضیٰ تو چلا گیا تھا۔ یہاں پہ 3-4 دن جتنی جنگ رہی ہے، اوبویسلی بہت برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی کہ مجھے کوئی دوسرا دن نہ دیکھنا پڑے، میں دوسرا لاس میں نہیں برداشت کر سکتی، کہ although I paid the price، بٹ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے بنیاد مرصوص میں کی۔ یہ ایک کمسن شہید کی کہانی ہے، ایک ایسا معصوم بچہ جو دشمن کی گولہ باری کا نشانہ بن کر اپنی جان قربان کر گیا، اور ہمیں یہ یاد دلا گیا کہ پاکستان کی جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ ہمارے گھروں کے اندر بھی دی جاتی ہے۔ یہ ارتضیٰ عباس توری کی داستان ہے، 7 سالہ شہید جو اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اس دھرتی کی حفاظت کر گیا۔ یہ ہے مسک اوریجنل، جہاں سچ سایوں سے نکل کر روشنی میں آتا ہے، جہاں کہانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ تاریخ کی دھڑکنیں ہیں۔ مئی کی ایک کالی رات تھی، گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 6 مئی کو پار کر کے 7 مئی میں داخل ہو رہی تھی۔ آزاد جموں و کشمیر اور پنجاب کی فضائیں بظاہر پرسکون تھیں، لیکن دشمن خاموشی کے پردے میں اپنی مکروہ سازش تیار کر چکا تھا۔ بھارت، وہی دشمن جس کی نظریں ہمیشہ سے اس سرزمین پر جمی رہتی تھی، اس رات میزائلوں، ڈرونز اور گولہ باری کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ رات صرف عام رات نہ تھی بلکہ پاکستان کی تاریخ میں درج ایک زخم تھی۔ بھارتی افواج نے بلا اشتعال حملے شروع کیے۔ مظفر آباد، کوٹلی، مرید کے اور احمد پور شرقیہ وہ مقامات تھے جو دشمن کے نشانے پر آ گئے۔ اندھیری فضاؤں میں چیختے ہوئے میزائل اور گرتے ہوئے بوموں کی آوازیں معصوم شہریوں کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ اسی حملے میں ایک ایسا معصوم بچہ دشمن کی بربریت کا نشانہ بنا جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک پاکستانی فوجی افسر کا بیٹا تھا۔ ارتضیٰ عباس توری، 7 سالہ وہ معصوم، اپنے والد کے گھر میں اپنی ماں کی آغوش میں مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کی باتیں کر رہا تھا یا پھر اپنی کتابوں میں رنگ بھر رہا تھا، مگر دشمن کے وار نے اس کے خوابوں کو بھی مٹا دیا اور اس کی ہنسی کو بھی چھین لیا۔ بھارتی گولہ باری نے اس کا ننھا وجود تو ختم کر دیا، لیکن یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے لکھتی کہ پاکستان کی جنگ صرف فوجی نہیں لڑتے تھے، یہ جنگ ہر گھر لڑتا تھا۔ بہت زیادہ کھیل کود کا شوقین، کھیلنا، ہنسنا اور ہر ایک سے ہنسی مذاق، دوستی والا بچہ تھا۔ مطلب جس سے بھی ملتا تھا پیار بہت لیتا تھا، اور یہ کہ ہر ایک سے دوستی بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ دونوں بھائی شروع سے ہی بہت کلوز تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہنسنا، کھیلنا، لڑنا جھگڑنا، تو ان کا جو ہے پورا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ہی اسپینڈ ہوتا تھا۔ ہم لوگ جب وہاں ساتھ اسکول جاتے تھے وہاں پر وہ بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ ہم گھر پہ تو ہوتے تھے، وہ تو ہم دونوں بس ہوتے تھے، اسکول میں تو باقی لوگ بھی ہوتے تھے، اس میں بڑا مزہ آتا تھا۔ پرسنلی اس کے ساتھ یہی تھا جو ایک باپ بیٹے کا ہوتا ہے، نہایتی پیار کا، ادب کا اور احترام کا، اور اس کے علاوہ مذاق کرتے رہتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن زیادہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ تھا۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھا ہوتا، مطلب ہم دونوں ابھی کھیل رہے ہوتے، ابھی ہم دونوں کبھی اپنے نانا کے گھر جاتے، کبھی دادا کے گھر۔ سوچ رہا تو ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا، لیکن پھر اب کیا ہی کیا جائے، ہو تو گیا ہے۔ تیسرے بلاسٹ جب ہوا تو ارتضیٰ جاگا اور اس نے آخری یہ بات کی کہ مما بابا کدھر ہے، بابا کو کال کرو۔ تو میں نے اس کو بولا کہ بابا آفس میں ہے۔ 5th بلاسٹ جو تھا اس میں مجھے بیڈ روم کا جو ڈور ہے اس کے باہر مجھے دھواں اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی ہے، تو اور لائٹس ایک دم آف ہوگی۔ میں نے صرف فون کی لائٹ آن کی ہوئی تھی،
دیکھا تو بیڈ کے ساتھ جو پیچھے دیوار ہے اس پہ خون تھا بالکل اندھیرا گھر میں. تو وہ میں نے اسے آواز بھی کی ہے ارتضیٰ, اس نے جواب نہیں دیا. جب میں نے ارتضیٰ کی طرف کیا تو اس کی گردن پوری تھی نہیں, بس وہ اتنا جلدی اس کو ہوا کہ اس کے ہاتھ میں مطلب اس طرح تھے آسمان میں, وہ نیچے بھی نہیں گئے تھے. 3:50 پہ مجھے وائف کی کال آتی ہے اور وہ رو رہی تھی. انہوں نے اسی آواز میں بس صرف ارتضیٰ کا نام لیا. تو جب انہوں نے نام لیا ارتضیٰ کا, مجھے محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ اب ارتضیٰ شہید ہو گئے. اپنے ہسبینڈ کو واپس وار زون میں بھیجنا وہ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ ارتضیٰ تو چلا گیا تھا, یہاں پہ 3-4 دن جتنی جنگ رہی ہے اوبویسلی بہت برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی کہ مجھے کوئی دوسرا دن نہ دیکھنا پڑے, میں دوسرا لاس میں نہیں برداشت کر سکتی. جس طرف بھی میں نظر دوڑاؤں تو وہ یاد آتا ہے, اس کی سائیکل دیکھتی ہوں, اس کا روم, باقی اس کے ٹوائز, یونیفارم اس کا جیسے میں نے پریس کیا تھا صبح کے لیے اسی طرح الماری میں لٹکا ہوا رہ گیا. رونق نہیں ہے اب گھر کی. دشمن کو میسیج یہی دوں گی کہ although I paid the price, بٹ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. آگے بھی انشاءاللہ ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے بنیاد مرصوص میں کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں کہا کہ اس رات کے حملے میں 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے, مگر ان اعداد میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی خبر ایک 7 سالہ بچے کی شہادت تھی. دشمن نے فوجی محاذ کے بجائے گھروں میں سوتے بچوں پر حملہ کیا. بھارت نے اس رات صرف ایک بچے کو نہیں مارا بلکہ عالمی قوانین اور انسانی قدروں کو بھی رون ڈالا. پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے فوراً اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ اس بزدلانہ حملے کا جواب بھرپور قوت سے دیا جائے گا. ملک کے اعلیٰ فورمز پر فیصلہ ہوا کہ اب خاموشی نہیں ہوگی. دشمن نے حد پار کر دی تھی اور اس کا جواب طاقت سے دیا جانا تھا. ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا. اسلام آباد کے قبرستان میں جب ارتضیٰ باستوری کا ننھا تابوت فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا تو فضا میں سناٹا چھا گیا. سبز ہلالی پرچم میں لپٹا چھوٹا سا وجود ہر دل کو چی رہا تھا. فوجی بینڈ نے دھیما سر بجایا, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ قیادت موجود تھی, مگر سب کی نظریں اس ننھے شہید پر جمی تھیں جس نے دشمن کی بزدلی کا سب سے بڑا ثبوت دنیا کو دکھا دیا تھا. والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس توری بھاری آواز میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, لیکن یہ قربانی پاکستان کے نام تھی. ان کا دکھ ذاتی تھا, مگر اس سے ان کی قوت ٹوٹی نہیں بلکہ اور بڑھ گئی تھی. اس جنازے کے مناظر صرف وہاں موجود لوگوں نے نہیں دیکھے بلکہ پوری قوم نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھے. گھروں میں بیٹھے لوگ اشکبار ہو گئے. ہر زبان پر ایک ہی نام تھا, کمسن شہید ارتضیٰ عباس توری. بچوں نے اس کے لیے تصویریں بنائیں اور قوم کے ہر فرد نے کہا یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی. دشمن بزدل تھا, وہ سرحد پر فوج کا سامنا کرنے کے بجائے معصوموں پر حملہ آور ہو رہا تھا. یہ وہی دشمن تھا جو امن کی بات کرتا تھا, مگر اس کے توپوں کے دہانے بچوں پر کھلتے تھے. پاک فوج نے بھرپور جواب دیا. 6 بھارتی لڑاکا طیارے اور 1 ڈرون مار گرایا گیا. یہ صرف ایک رد عمل نہیں تھا بلکہ دشمن کے لیے پیغام تھا کہ پاکستان کمزور نہیں, پاکستان خاموش نہیں, پاکستان جاگ رہا ہے. Today on 10th May at the time of نعرے اللہ
دشمن نے سمجھا تھا کہ وہ پاکستان کو کمزور کرے گا، مگر حقیقت میں اس نے پاکستان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اس طرف میں نظر دوڑاؤں تو وہ یاد آتا ہے۔ ارتضیٰ کی ماں نے اس کے کھلونوں کو سینے سے لگایا، اس کی کتابیں اور جوتے امانت بن گئے۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی فخر بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا پاکستان کی مٹی پر قربان ہو کر امر ہو گیا ہے۔ والد ایک کمانڈنگ آفیسر ہونے کے ناطے جانتے تھے کہ دشمن ان کا ذاتی زخم بن گیا ہے، مگر یہ زخم ان کے حوصلے کو توڑنے کے بجائے انہیں مزید مضبوط کر گیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے اور کہا، یہ جنگ اب میرے بیٹے کی جنگ ہے اور میں آخری دم تک لڑوں گا۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی شہادت کی نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے عزم، قربانی اور اتحاد کی کہانی تھی۔ ارتضیٰ عباس توری نے اپنی معصوم جان دے کر یہ سبق دیا جو کتابوں میں نہیں ملتا، کہ وطن سب سے پہلے ہے۔ یہ قربانی آنے والی نسلوں کے لیے چراغ بن گئی۔ ایک 7 سالہ بچہ شہید ہوا، مگر اس نے پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھنے والا پیغام دے دیا۔ یہ وہ داستان تھی جو بتاتی تھی کہ پاکستان کی جنگ توپ اور بندوق سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ قربانی کے خون سے لکھی جاتی ہے۔ ارتضیٰ عباس توری ہمیشہ زندہ رہے گا، اس قوم کی تاریخ میں، اس کے گیتوں میں اور ہر اس دل میں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ بھارت نے جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس کی عسکری قوت کہ اس کے اوپر ناز ہے، وہ سب ناز، اس کا غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا تھا۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ ہے مسک اوریجنل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں مزید آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی ایک شیئر اور ایک کمنٹ دشمن کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ شہداء کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔